لیکن آنے والے دنوں میں سے اندازہ ہوا کہ وہ آزادی کے سنہرے خواب سے پیچھا نہیں چھڑا سکتی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی اخبار، کتابیں، کاغذ، قلم جیسی ہر چیز سے دور کر دی گئی تھی۔ اتنے بڑے محل کے اس حصے میں جہاں سے آگے جانے کے راستے پر اس نے ہمیشہ اسلحہ بردار گارڈ کو تعینات پایا، ٹی وی، ریڈیو نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ جب کبھی کھڑکی کے شیشے کے ادھر لوہے کی موٹی گرل سے سر ٹکا کر باہر جھانکتی تو دور فاصلے پر کسی مکان سے لکڑیوں کے چولہے پر شام کا کھانا پکنے کی خوشبو اسے زندگی کی گرمائش کا احساس دلاتی تھی۔ اس کا جی چاہتا وہ کڑکڑاتے گھی میں لہسن کے بھگار کی حسین مہک والے کچے مکانوں کے اندر جا وہاں رہنے والوں کی دنیا کو قریب سے دیکھے، ان کے دیگچے میں ڈھکن اٹھا کر جھانکے، نمک مرچ کا اندازہ لگائے اور انہیں صاف صاف بتا دے کہ وہ ان کے گھر کے کھانے کے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ آخر وہ ایسی ہی کوئی ریسرچ کرنے یہاں آنا چاہتی تھی نا، مگر اس کے باہر نکلنے پر سخت پیرا تھا۔ انہیں کیا ڈر تھا پتہ نہیں، وہ انہیں کیا نقصان پہنچا سکتی تھی پتہ نہیں۔ وہ محسوس کر رہی تھی فاروق کی غیر موجودگی میں اس کے بڑے بھائی کا قیام رہائش گاہ کے اس حصے میں طویل ہونے لگا ہے۔ اس کی اپنی بیوی ان کے خاندانی رہائش گاہ میں رہتی تھی۔ فرقان، فیروز معظم خان کا سب سے بڑا بیٹا، جو اپنے 2 چھوٹے بھائیوں کی طرح اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، مگر جب دل چاہتا وقت بے وقت اس کا دروازہ بجانے اور دروازہ کھول کر کمرے تک چلا آنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں کی لپک عجیب تھی۔ کون تھی وہ؟ سڑک پر پڑا ہوا نوٹ؟ پتہ نہیں کیوں اسے لگتا تھا کہ فاروق یہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ فاروق واقعی یہ برداشت نہیں کر سکا تھا۔ وہ ایک تکلیف سے بھری خوفناک رات تھی۔ فاروق اسے روئی کی طرح دھنک کر شہر کے لیے نکل چکا تھا۔ بجلی غائب تھی اور اس کی کھڑکی کے نیچے علاقے کے سارے کتے ایک ساتھ مل کر بھونک رہے تھے۔ اس خالی محل کے لمبے دالانوں میں دبے قدموں چلنے والے ملازم کام سمیٹ کر کب کے اپنے کوارٹر میں جا چکے تھے۔ وہ اس شخص کے ہاتھوں پٹ کر جہاں کچھ دیر پہلے گری تھی، وہاں گھوپ اندھیرے کے باوجود وہ جانتی تھی اب خون کا دریا تھا۔ اسے اتنی گہری چوٹ بھی نہیں آئی تھی، پھر بھی اتنا خون، درد کی زبردست لہر کے ساتھ ایک اجنبی خوف اس کی رگوں میں دوڑ رہا تھا، کہیں اس کا کوئی بہت بڑا نقصان نہ ہو جائے۔ اس رات سبرینا گیبریل فاروق خان بجلی کی عدم موجودگی میں گھپ اندھیرے میں پڑی اپنے ہی خون کے تالاب میں ڈوب کر مر گئی ہوتی، مگر وہ نہیں مری۔ اس نے تکلیف سے دوہری ہوتی کوک کو دونوں ہاتھوں سے دبائے گھپ اندھیرے میں زمین پر پڑے کمرے کا دروازہ کھلتے اور کسی کو اندر آتے دیکھا۔ موم بتی کی روشنی میں نظر آنے والا وہ ایک سفید دوپٹے کا ہیولا سا تھا جو اسے نظر آیا تھا۔ کسی نے کسی کو پکارا تھا، کوئی بھاگا تھا، کوئی اسے یاد رہی تو صرف ایک ناقابل بیان درد کی طویل رات جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ کسی عورت کی آواز جو مقامی زبان میں کہہ رہی تھی، ہائے شودی، ادا بال تے مر گیا ہے، تے نیلی تھی گئی ہے۔ ہائے بیچاری، اس کا بچہ تو مر چکا، یہ تو نیلی پڑ گئی ہے۔ طبی سہولتوں سے عاری، ترقی کے کم ترین معیار پر بھی پورا نہ اتر سکنے والے اس علاقے میں جہاں کوئی سند یافتہ ڈسپنسر بھی دستیاب نہیں تھا، ولایت یافتہ چودھریوں کی رعایا اپنے چھوٹے موٹے دکھ درد کا علاج نیم حکیموں سے کروانے کی بھی استطاعت نہیں رکھتی تھی۔ سنگ مرمر کی وسیع و عریض رہائش گاہ کے باہر پیٹ کا ایندھن بھرنے کو لوگ اپنے بچے تک فروخت کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اس اونچے محل کی دیواروں میں اس کے 6 مہینے کا مرا ہوا بچہ گاؤں کی ان پڑھ دائی نے لالٹین کی روشنی میں پیاز کاٹنے والی چھری سے بمشکل کاٹ کر اس کی کوکھ سے نکالا تھا۔ اس کی جان بچ گئی تھی، لیکن دل میں اگنے والی ننھی سی امید کا پودا خاموشی سے مر گیا تھا۔ ہوش ٹھکانے آتے ہی اسے ایک ایسے زبردست نقصان کا احساس ہوا جو شاید اس شادی نام کے کل جوئے کا حاصل جمع بن سکتا تھا۔ اس نئی روح کے دنیا کے آنے میں فیصلے میں اس کی رضا شامل نہیں تھی، لیکن اس نے آنکھ کھولے بغیر آخری دم دینے کی تکلیف اسے بار بار اسی کی کند چھری سے چیرتی رہی جس نے اندھیری ہفت زدہ رات کی ٹمٹماتی ناکافی روشنی میں اس کے بچے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ فاروق خبر سن کر بھی کئی دن اس کے پاس آنے کا وقت نہیں نکال سکا تھا۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا، پھر بھی اس رات سے فاروق ایک ایسی سیاہ اور ناقابل بیان نفرت محسوس ہوئی جو اس کے آس پاس کی ہر چیز کو جلا کر راکھ کر سکتی تھی، دنیا تہس نہس کر سکتی تھی۔
فاروق کو کوئی افسوس نہیں تھا، اسے ایک غیر ملکی عورت سے اپنے خاندان کا وارث چاہیے ہی نہیں تھا۔ اس کے باپ دادا اور بھائیوں نے اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے خاندانی عورتوں سے شادیاں کی تھیں۔ اس کے باپ کا خیال تھا کہ خاندانی عورت ہی ان کے خون کو بیرونی آلائشوں سے پاک رکھ سکتی ہے۔ فاروق آیا تو صبرینا کو لگا وہ کسی بات پر بے اندازہ خوش ہے۔ اسے خوشی کی وجہ جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسے چند بول ہمدردی کے سننے کی توقع تھی، ویسی ہی صحیح جیسی وہ اپنی ریس کی گھوڑی کے بیمار پڑ جانے پر صبرینا کی طرف سے سننے کا خواہش مند رہ چکا تھا۔ اب نہیں، شروع دنوں میں وہ اپنے باپ کے باغات پر اگنے والے رسدار پھلوں کے حقوق اگلے کچھ سالوں کے لیے ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کو ٹھیکے پر دینے کے بے اندازہ بڑے کاروباری سودے کے قانونی نکات طے کرنے امریکہ جا رہا تھا۔ فاروق کے وجود سے اٹھتی کلائیو کرسٹن کی خوشبو اسے خوفزدہ کر رہی تھی۔ وہ توقع کے برخلاف اچھے موڈ میں تھا، مگر وہ نہیں تھی۔ اس کی جسمانی طاقت پوری طرح بحال نہیں ہوئی تھی، عنایت دائی کی چھریوں کے زخم ابھی پوری طرح بھرے نہیں تھے۔ پھر بھی وہ ہمدردی کے چند جملے سننے کی منتظر رہی۔ اسے پتہ ہونا چاہیے تھا آج وہ جس چونچال موڈ میں ہے اسے رات بھر کے ساتھ کے لیے اس کے خالی اور زخم وجود کی حاجت ہو بھی نہیں سکتی۔ وہ کچھ زیادہ ہی جلدی میں تھا۔ وہ کہاں گیا تھا، وہ کہاں جاتا تھا، یہ جاننے کی خواہش نہیں رہی تھی۔ وہ اس کے ہوش ٹھکانے آ چکے تھے۔ نیکسٹ چیپٹر۔ فاروق کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ صبرینا سے تعلق اتنی جلدی پیچیدہ ہو جائے گا۔ اس کو یہ بھی نہیں لگتا تھا کہ انہیں شادی ہی کرنی پڑے گی۔ جب وہ پاکستان سے سردیوں کی چھٹی گزار کر واپس ایڈنبرا آیا تو صبرینا اپنی بہن اور باپ کو دکھی کرنے والے فیصلے پر سخت احساس جرم کا شکار تھی۔ اس نے لگا آگے بڑھ کر صورتحال کو نہ سنبھالا تو وہ اپنا راستہ بدل لے گی۔ اگلے 6 مہینے اس نے صبرینا کو پیچھے مڑ کر دیکھنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اس نے اپنی گرم جوش محبت کے اندھے طوفان سے اس قابل پروفیسر کی ذہین بیٹی کا اپنے قدموں پر کھڑا رہنا دوبر کر دیا تھا۔ ان دنوں فاروق اس کا ایسا دیوانہ بنا ہوا تھا کہ اس کی سراہی دار گردن سے گزرتے مشروب کا رنگ تک دیکھ کر اچھل پڑتا تھا۔ وہ عیسائی تھی، لیکن وہ زیادہ مذہبی قطن نہیں تھی۔ پھر بھی اس کا مشرقی پس منظر رومان سے بھرپور موسیقی سے لبریز محبت کے سنہری جام کو کسی باقاعدہ تعلق میں بدلنے پر راضی نہیں ہوتا تھا۔ وہ بے حد عجیب لڑکی تھی۔ اسے اپنا بنانے کو فاروق پاگل ہوا جا رہا تھا۔ جب ہر کوشش ناکام ہو گئی تو آخری سیمسٹر ختم ہوتے ہی فاروق نے اسے شادی کی پیشکش کر ڈالی۔ کرسمس کے بعد سے اس کے اپنے باپ اور بہن سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ ایما کے آخری فون سے اسے پتہ چلا کہ وہ جس رضاکار مشن پر غزہ جا رہی تھی وہ ملتوی ہو کر مئی سے شروع ہو رہا تھا۔ ڈیڈی ایک بڑی ایجوکیشن کانفرنس کے لیے کوپن ہیگن جانے والے تھے۔ پھر بھی وہ ایڈنبرا چھوڑنے سے پہلے ایک بار اپنے باپ اور بہن کو یہ تسلی دینا چاہتی تھی کہ اس نے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا۔ وہ ایک ایسی جگہ جا رہی ہے جہاں ترقی یافتہ دنیا کی یونیورسٹی میں پڑھایا جانے والا معاشی ترقی اور سماجی بھلائی کا سہانا خواب حقیقت بنایا جا سکتا ہے۔ وہ اپنے باپ کو یقین دلانا چاہتی تھی کہ اس نے ایک صحیح فیصلہ کیا ہے۔ لیکن جب فاروق کو ڈیڈی اور ایما سے ملوانے اپنے گھر پہنچی تو گھر کے بند دروازے کے باہر کئی دنوں کے اخبارات اٹھائے جانے کے منتظر تھے۔ اس نے ایما کے ہسپتال فون کیا تو پتہ چلا ایما ڈیوٹی پر نہیں ہے۔ اس نے ڈیڈی کا معلوم کرنے کے لیے ان کے کالج سے رابطہ کیا تو پتہ چلا وہ کسی کانفرنس میں شرکت کے لیے انگلینڈ سے باہر ہیں۔ ایما نے یقیناً جھوٹ نہیں بولا تھا، مگر وہ پچھلے کئی دنوں سے اپنے باپ سے بات کرنے کو ترس رہی تھی۔ وہ جھوٹ موٹ ہی صحیح ان کے منہ سے سننا چاہتی تھی کہ وہ کوئی غلطی نہیں کر رہی، لیکن اپنے گھر کے بند دروازے کو دیکھ کر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس لیے نہیں کہ اس کے گھر والے موجود نہیں تھے، اس لیے کہ فاروق کے سامنے اس کی کتنی بے عزتی ہوئی تھی۔ ایسے تھے اس کے گھر والے، اسے یہ بھی بتانا ضروری نہیں سمجھا کہ وہ کہاں ہیں۔ جس دن اس نے فاروق کے ساتھ بیٹھے جہاز کے پروں کے نیچے رہ جانے والے سرسبز اور حسین ایڈنبرا اسکاٹ لینڈ کو الوداع کہا، اس دن اگست 1988 کا آخری سورج ڈوب رہا تھا اور اپنے باپ اور بہن سے ملے کئی مہینے ہو چکے تھے۔ نیکسٹ چیپٹر۔ 1 ستمبر 1987۔ وہ پاکستان اترے تو سیاسی موسم گرم تھا۔ دوسری مدت کے طویل فوجی اقتدار کی ایک خوفناک ہوائی حادثے میں رخصتی کے بعد ملک میں نئے انتخابات کا موسم شروع ہونے والا تھا۔ فاروق کے خاندان کی سیاسی مصروفیت بے انتہا بڑھی ہوئی تھی۔ پھر بھی فاروق کے روب اور دبدبے والے باپ کو شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ ان کے خاندان میں غیر ملکی عورتوں سے شادیاں ہوتی آئی تھیں۔
شادی ملتان سے کچھ گھنٹے کی مسافت پر واقع ان آبائی زمینوں پر ہوئی جو 3 پشت پہلے فاروق کے بزرگوں کو برطانوی راج سے کسی نامعلوم خدمت کے عوض انعام میں ملی تھی۔ سیبرینا نے ڈیولپمنٹ اکنامکس میں ماسٹرز کے دوران اس زرخیز اور رنگا رنگ کہانیوں سے بھرے پراسرار جنوبی ایشیا کی جو تصویر اپنے دماغ میں بنائی تھی، پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا یہ جنوبی علاقہ بالکل ویسا نہیں تھا۔ تحقیقی کتابیں لکھنے والے آپ کو کبھی یہ نہیں بتاتے کہ جس بے رنگ و بے بو دنیا کا وہ ذکر کر رہے ہیں، اس میں رہنے والا وجود کتابوں میں درج بے معنی نمبر نہیں، گوشت پوشت کے زندہ انسان بھی ہیں، جن کی تہذیب، جن کا تمدن زندگی کی گرمی سے بھرپور، خوشحال اور آسودہ چہروں میں دوڑتا ہے۔ اسی ثقافت کی خوشنما اوڑھنی اوڑھے کانوں میں رس گھولتے سریلے قہقوں، کسی اجنبی زبان میں سنائے گئے گیتوں اور نتھروں سے ٹکرانے والی مہنگی اور پراسرار خوشبوؤں کا میلہ سجائے بیٹھی وہ سنڈریلا اپنے پرنس کا انتظار کر رہی تھی، جس کی نہ بہن سوتیلی تھی نہ باپ۔ شادی اس کی توقع سے کہیں زیادہ اختصار سے ہوئی، پھر بھی اسے لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے، خواب جو تب تک خواب رہتا ہے جب تک آنکھ نہ کھل جائے، اس کا اثر تب تک ظاہر نہیں ہوتا جب تک انسان حقیقت سے آنکھیں چار کرنے پر راضی نہ ہو جائے۔ شادی کے ریسیپشن پر اس کی ملاقات پہلی بار فاروق کے گھرانے کی عورتوں سے ہوئی، اس کی ماں، اس کی دادی، اس کے بھائی اور کزنز کی بیویاں، نوجوان بیٹیاں، جن میں کئی کالج یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کر رہی تھیں، کوئی لاہور میں، کوئی ملتان میں، کوئی کہیں اور، بہترین لہجے میں انگلش بولتی، کہیں سے بھی کسی کو کم تعلیم یافتہ ملک کی پیداوار نہیں لگتی تھیں۔ فاروق اسے مسکراتا دیکھ کر اس کے پاس آیا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا، ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی تعلیم پر کوئی پابندی نہیں ہے، لڑکیاں ہر فیلڈ میں آگے ہیں، تم دیکھنا اگلے کچھ عرصے میں ہماری اپنی اسٹیفی گراف اور مارٹینا ہوں گی۔ یہ وہ سال تھا جب ٹینس کی دنیا میں گراف اور نیوروٹی کے جادوئی گیم پر سائنسی تحقیق ہو رہی تھی، اور وہ تیسری دنیا کا ذہین ترقی پسند اسے یقین دلا رہا تھا کہ اس کا خاندان تعلیم اور ترقی کا کس قدر دل دادا ہے۔ وہ مسکراتا اور جان لے لیتا تھا۔ اس نے کتنی بار اپنا دل اپنی آنکھوں میں دھڑکتا پا کر خود کو ڈپٹنے کی کوشش کی تھی۔ کیا وہ 16 سال کی لڑکی کی طرح بیہیو کر رہی؟ کتنی بار اس روز وہ اپنے محبوب کی طبیعت کی جولانی پر سرشار ہوئی، اسے یاد نہیں۔ پلیز ایسے آنکھیں پھاڑ کے مت دیکھو بھابھی سبرینا، سب جانتے ہیں تم باہر سے آئی ہو، مگر یہاں ہماری کوئی عزت ہے، خدا کے لیے کچھ لحاظ کرو، وہ رات کو تمہارے پاس ہی آئے گا۔ یہ پاس کھڑی فاروق کی سجی بنی خوشبودار اور تیز ترار کزن تھی، آئی شیڈو اور مسکارے سے بوجھل، نقلی پلکوں کے پیچھے چمکتی ہوئی کاٹدار مسکراہٹ اور رائل بلو شیفون کی باریک تہہ سے جھانکتے اس کے سفید دودھیا بازو۔ سبرینا کی نظر پلٹی تو اپنے سرخ نیل پالش میں رنگے حسین ناخنوں والی انگلیوں کی انگوٹھیوں میں الجھ گئی، جو اس کے ہاتھ کی بیرونی طرف سجائی گئی مہندی کے پیچیدہ ڈیزائن کا راستہ کاٹ رہی تھیں۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا اسے کیا غیر مناسب حرکت سرزد ہوئی ہے، کیا ابھی اس نے اس حق کے بدلے اپنی زندگی گروی نہیں رکھی؟ شادی کا ہنگامہ ٹھنڈا ہوا تو فاروق اسے لے کے گھومنے نکل پڑا۔ اسے بھوربن کا قیام اس خواب کا حصہ لگا جسے مسلسل دیکھنے کے بعد بھی اس کی آنکھیں جیسے عادی نہیں ہو پا رہی تھیں۔ ملائم چمکدار پھسلتے فرش والے بڑے بڑے ہال، دیواروں پر سجی قیمتی پینٹنگز، زمین سے چھت تک آئینوں سے آراستہ دیواریں، مہنگے دبیس قالین، چھت سے لپکتے بلوری فانوس اور تخت طاؤس جیسے شاہانہ صوفوں میں دھنستے ابھرتے فرانسیسی سوٹوں اور کلف لگی شلوار قمیضوں پر قیمتی واسکٹس میں ہوانا کے سگار پیتے معزز دکھائی دینے والے رئیس۔ وہ اس ملک کی کون سی کلاس سے تعلق رکھتے تھے، یہ معلوم کرنے کے لیے اسے کسی تحقیق کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ انہیں دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ ان کا تعلق اس ملک کے کسی ایسے طبقے سے ہے جو اقلیت میں ہوگا۔ تو پھر وہ پاکستان کون سا ہے جہاں دنیا کی مجموعی آبادی کے 4% انسان غربت کی کم سے کم $1 یومیہ سے کم پر زندہ رہتے ہیں، اناج کے ہر دانے سے لپٹے، کئی بھوکے، غربت کی بدنما لکیر تلے پیدا ہو کر اسکول جانے کی عمر پر پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ دیتے ہیں، جہاں 2/3 بچے کبھی پرائمری اسکول کی شکل نہیں دیکھتے۔ انسان ترقی کے اشاروں پر ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں جس ملک کا نمبر 178 میں 136واں ہے، وہ ملک جو 15 سے 20 لاکھ
پناہ گزینوں کی میزبانی کا بوجھ اٹھائے، جس کی ترقی اور معیشت کے پہیے دشمن کی نگرانی پر معمور محافظ فوج کے کاروباری ٹینڈر کھولنے اور بند کرنے کے محتاج چلے آ رہے ہیں۔ وہ ملک جس کی عوامی سیاست خاکی وردیوں میں غلط ملت ہو چکی ہے، وہی عوامی سیاست جسے اس نے بہت قیمتی فیبرک کی شلوار قمیص پر واسکٹ پہنے ہوٹل کی لابی میں ڈائننگ ہالز اور باربیکیو کی ہوشربا خوشبو کے دوران ادھر سے ادھر چہل قدمی کرتے پچھلے دنوں میں خوب اچھی طرح دیکھا تھا۔ تو پھر حقیقت کو کتابوں میں زیادہ ہی خوفناک بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اس نے فاروق کی بات کو غور سے سنتے، آنکھوں کی والہانہ چمک سے مسحور ہوتے، اپنے ارد گرد کی فضا میں موجود حد سے بڑھی ہوئی خوشگوار توانائی کو طمانینت بھری سانس کے ساتھ خود میں بھر کر بے اعتباری سے مسکراتے سوچا تھا۔ سبرینا گیبریل پریوں کی کہانیاں سن کر بڑی نہیں ہوئی تھی، پھر بھی اس نے خود کو پہلی بار اقتصادیات کی کتابوں کے خشک اعداد و شمار سے آزاد کر کے سچ مچ کے رنگین خواب دیکھنے کی اجازت دی تھی۔ خوشگوار ہلکورے لیتی سہج شام کی رعنائی چرانے وہ اب ہوٹل کی بالکنی میں آ بیٹھے تھے۔ اپنے سورج کی جادو بھری حلاوت کا مزہ دیتی کافی کے دوسرے ہی گھونٹ پر فاروق کو یاد آیا تھا اس کا ابھی اسی وقت ہوٹل کی لابی میں ایک اہم شخصیت سے ملنا کتنا ضروری ہے۔ اہم شخصیت جس کو اس نے آج دوپہر لنچ کے دوران دریافت کیا تھا اور جو اس کے خاندان کا کوئی اہم بزنس کانٹیکٹ ہونے کے ساتھ اسلام آباد کا ایک اہم بیوروکریٹ بھی تھا، جسے آج بھی کچھ ضروری میٹنگز نپٹا کر واپس اسلام آباد کے لیے نکلنا تھا۔ فاروق منٹوں میں واپس آنے کا کہہ کے اجرت میں اٹھ کر گیا تھا، مگر اس کی کافی کی ادھوری پیالی پر اب انتظار کی تہ گاڑھی ہو چکی تھی۔